کمرے کے دروازے پر دوسری بار دستک کی آواز سنائی دی تو وہ چونک گئی۔ یہ اس کا وہم تو نہ ہو سکتا تھا۔ پہلی دستک پر تو وہ اپنے بستر پر دبکی پڑی رہی تھی، ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر دوبارہ دستک سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ اس وقت آدھی رات کو کون آ سکتا تھا؟ اس نے گھڑی کی جانب نگاہ کی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے جلدی سونے کی عادی تھی۔ آج بھی 8 بجتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے تو وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی، جبکہ باہر موجود اس کے کزنز اس کو آوازیں دیتے اور روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اب جبکہ رات کے 11:30 بجے باہر مکمل سناٹا تھا اور باقی گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، نہ جانے کون جن بھوت اس کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اسی امید پر بیٹھی تھی کہ جو بھی کوئی اسے آدھی رات کو تنگ کرنے آیا تھا جواب نہ پا کر اور مایوس ہو کر خود ہی لوٹ جائے گا، مگر دستک دینے والا بھی انتہا کا ڈھیٹ تھا۔ تیسری دستک پر اسے چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا تو باہر سے حسان کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ ارے یار دروازہ کھولو، کب سے دستک دے رہا ہوں، کیا کر رہی ہو اندر؟ اس نے آگے بڑھ کر فوراً کنڈی کھولی اور گھور کر حسان کو دیکھا۔ رات کے 11:30 بجے عموماً لوگ سوتے ہیں، میں بھی سو رہی تھی۔ اچھا چلو میرے ساتھ آؤ۔ حسان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے شانے سے جا ٹکرائی۔ اوہو، اسے یوں بے جان مورتی کی طرح خود سے ٹکراتے دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں تم آدھی رات کو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے ہو؟ وہ اپنا ماتھا مسلتی جل بھن کر بولی تھی۔ آدھی رات ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، تم آؤ تو صحیح، جانا بہت ضروری ہے۔ اب کی بار حسان نے اسے ہاتھ لگانے سے پرہیز کرتے ہوئے صرف چلنے کا اشارہ ہی کیا تھا۔ کیا ہوا، ابا میاں کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے ابا میاں کا خیال آیا تو اس کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہوئی۔ ابا میاں کی طبیعت کل شام سے خراب تھی اور وہ ہسپتال میں داخل تھے، اسی وجہ سے تو آج پورا خاندان ان کے گھر اکٹھا تھا۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ دراصل ابا میاں نیم غنودگی میں تمہیں ہی پکار رہے ہیں، حسان نے روتنی شکل بنا کر کہا تو وہ فوراً پلٹی اور بستر پہ پڑے گولا بنے دوپٹے کو اٹھا کر جھٹکا دیا اور سر پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ وہ تمام راستے سر پر دوپٹے کا پلو ڈالے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ابا میاں کی طبیعت ٹھیک ہونے کی دعا مانگتی رہی، جبکہ حسان ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پہ ڈالتا اور مسکرا دیتا۔ گاڑی ہسپتال کے بجائے ہسپتال کے قریب ایک ہوٹل کے سامنے رکی تو وہ چونک گئی۔ ابا میاں اس وقت ہوٹل میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حسان سے پوچھا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنس دیا۔ وہ گاڑی پارک کر کے گاڑی سے اترا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی حیرتوں میں ڈوبی اس کے پیچھے چل دی۔ ہوٹل کا مینیجر آگے بڑھا اور میز کی طرف اشارہ کیا۔ حسان اس میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی حیران ہوتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابا میاں کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر پورے ہوٹل کا جائزہ لے لیا، مگر اسے کہیں ابا میاں دکھائی نہ دیے تو اس نے سوالیہ نظروں سے حسان کی طرف دیکھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، ابھی تمہیں ابا میاں دکھائی دیں گے۔ حسان نے اسے ہدایت کی تو اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ اگلے ہی لمحے اسے حسان کی آواز سنائی دی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ حسان نے کیک بالکل اس کے سامنے کر رکھا تھا۔ سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو، کیک کی سائڈ سے اس نے سر نکال کر کہا تو وہ چونک گئی۔ وہ حیران ہوئی تھی، وہ تو اپنی سالگرہ بالکل ہی بھول گئی تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب نگاہ کی۔ حسان کو نہ صرف اس کی سالگرہ یاد تھی بلکہ رات کے 12 بجے وہ اسے اس ہوٹل میں سالگرہ منانے کے لیے بھی لے آیا تھا، جبکہ وہ تو یہی سمجھتی رہی کہ ابا میاں کی طبیعت خراب ہے، تبھی تو وہ کسی کو بھی بتائے بغیر نکل آئی تھی۔ گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے پریشانی سے حسان کی طرف دیکھا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سب آرام سے سو رہے ہیں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، اس نے ایک ادا سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور چھری اس کی طرف بڑھا دی۔ حیات ولا میں رونق ہمیشہ عروج پر ہوتی۔ حیات صاحب کے 4 بیٹے اور 4 ہی بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کو تو انہوں نے رخصت کر کے ان کے گھر کا کیا، مگر بیٹوں کے لیے ایک ہی شرط رکھی کہ وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، سب بھائیوں کو اکٹھے ایک جگہ مل جل کر رہنا ہوگا۔ بیٹے بھی ماں باپ اور بھائیوں کی محبت کا دم بھرتے انکار کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ حیات صاحب سمجھدار انسان تھے، اتنا تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ ایک گھر میں خاص طور پر بیوی بچوں کے ساتھ سب بھائیوں کا رہنا کس قدر مشکل ہوگا، لہٰذا انہوں نے ایک ہی گھر میں 4 الگ الگ پورشن بنائے اور سب بیٹوں کو ان کے پورشن میں الگ الگ کر دیا۔
خود وہ اپنی بیوی یعنی دادی کے ساتھ سب سے بڑے بیٹے کے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ بڑوں نے اپنے بڑے پن اور سمجھداری کے ساتھ گھر میں محبت اور اتفاق کی فضا قائم کی، تو چھوٹوں نے بھی وہی سب کچھ اختیار کیا۔ تمام کزنز میں آپس میں پیار، محبت اور دوستی رہی، مگر سب سے زیادہ رونق مقیم صاحب یعنی حیات صاحب کے سب سے بڑے بیٹے کے پورشن میں لگا کرتی، کیونکہ وہاں پر دادا دادی جو موجود تھے۔ بچے اپنی فرمائشیں اور خواہشیں لے کر دادا دادی کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ جاتے، اور دادا دادی بھی ان کی خواہش پوری کرنے میں ایک لمحہ نہ لگاتے۔ مگر حیات صاحب کھلاتے تو سونے کا نوالا تھے، مگر شیر کی نگاہ سے دیکھنے پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بچے کو بیجا لاڈ پیار سے نہ بگاڑا، بلکہ اصولوں کی بنیاد پر ان کی تربیت کی۔ گھر کا ماحول بچوں کے لیے ہمیشہ سخت ہی رہا تاکہ وہ اپنی حدود پار نہ کرے۔ حیات قلعہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ حیات صاحب کے تمام پوتے پوتیاں تعلیم میں ہمیشہ آگے رہے۔ ویسے تو ابا میاں اپنے سبھی پوتے پوتیوں سے پیار کرتے، مگر دوسرے نمبر کے بیٹے عظیم کی بیٹی زوبیہ سے انہیں خاص لگاؤ تھا، شاید اس لیے کہ وہ گھر کی پہلی پوتی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے مقیم صاحب کے 3 بیٹے ہی تھے، جن میں حسان دوسرے نمبر پر تھا اور زوبیہ سے 2 سال بڑا تھا۔ حسان اور زوبیہ کی بچپن سے ہی بے حد دوستی تھی۔ زوبیہ کو بھی وہ اچھا لگتا، مگر وہ پسندیدگی میں اتنا آگے نہ بڑھی تھی جتنا حسان بڑھ گیا تھا۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدلی، حسان کو پتہ نہ چلا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور ایک جوشیلا نوجوان تھا، جو خوشی کے ہر لمحے کو منانا خوب جانتا تھا۔ وہ اپنے پیار اور زوبیہ کے لیے محبت کا وقتاً فوقتاً اظہار کر دیا کرتا۔ تمام کزنس ہی جانتے تھے کہ وہ زوبیہ کی محبت میں گرفتار تھا، مگر زوبیہ ہمیشہ اس کی محبت سے کہیں کتراتی۔ وہ حسان کی الفت اور توجہ اپنے لیے دیکھتی تو ڈر جایا کرتی۔ وہ اظہار اور اقرار کرنے سے خائف تھی۔ محبت جیسی شے پر تو اسے ویسے ہی اعتبار نہ تھا، مگر اسے حسان کے جذبات کی تہہ دل سے قدر تھی۔ وہ حسان کی الفت کے اظہار پر اسے روکتی، منع کرتی، مگر وہ باز نہ آتا۔ زوبیہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی۔ حسان کو اس کی معصومیت بھا گئی تھی۔ وہ سب کزنس کے سامنے دھڑلے سے زوبیہ سے محبت کا دم بھرتا، مگر گھر کے بڑے نہ جانتے تھے کہ وہ زوبیہ کی محبت میں گرفتار تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا۔ اگر بڑوں میں سے کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو انہوں نے اس کی تو جو درگت بنانی تھی، ساتھ میں زوبیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لینا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اسے نوکری ملے گی، وہ دادی جان کے کان میں یہ بات ڈال دے گا کہ اسے زوبیہ سے شادی کرنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آگے دادی خود ہی سب سنبھالیں گی۔ اگر زوبیہ ابا میاں کی لاڈلی تھی تو وہ بھی بیجان یعنی دادی کا لاڈلا تھا۔ حسان جلدی کرو نا، رات کا 1 بج گیا ہے۔ واپسی کے راستے میں 5 منٹ میں زوبیہ نے سے کوئی 20 بار جلدی کرنے کی تاکید کی تو وہ جھنجلا گیا۔ کیا یار، تم نے سالگرہ بھی ٹھیک سے نہیں منائی؟ اب گھر ہی تو جا رہے ہیں، جہاز تو ہے نہیں جو میں اڑا کر لے جاؤں۔ قدیم زمانے کی کھٹارا سی رفتار سے چلتی ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے زوبیہ کو سمجھایا۔ دیکھو زوبی، گھر میں سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ویسے ہی ابا میاں کی طبیعت کی خرابی کے باعث کل سب ہی جاگتے رہے تھے، اب تو سب گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے ہوں گے۔ اس نے زوبیہ کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی تھی۔ اگلے ہی لمحے زوبیہ کے منہ سے نکلنے والی چیخ سے اس نے سامنے دیکھ کر فوراً بریک لگائی تھی، مگر گاڑی سامنے سے آتی موٹر سائیکل سوار سے ٹکرا چکی تھی۔ زوبیہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے سڑک پر پڑے آدمی کو تک رہی تھی۔ وہ جلدی سے اتر کر نیچے گیا۔ آدمی ڈر سے کراہ رہا تھا، مگر ٹھیک ٹھاک اور زندہ تھا۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر پہنچنا زیادہ ضروری ہے، یہی سوچ کر وہ پلٹا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ اب اس نے گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ کسی نے کھڑکی کو ڈنڈے سے بجایا تھا۔ پولیس کے 2 افسران کو باہر کھڑے دیکھ کر اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ وہ اسے نیچے اترنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ ایک بندے کو ٹھوک کر بھاگ رہے ہو؟ پولیس کے ایک افسر نے زوبیہ پہ نظر جمائے سے لتاڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بے حد پریشان بیٹھا تھا۔ پولیس ان دونوں کو پکڑ کر تھانے لے آئی تھی۔ اس نے پولیس والوں کو ہر قسم کی پیشکش کر کے دیکھ لیا تھا، مگر وہ مان کر نہ دیے، بلکہ رشوت دینے کی کوشش پر مزید چراغپا ہو گئے تھے۔ مجبوراً اسے ابا کا فون نمبر دینا پڑا تھا۔ زوبیہ کا تو مارے پریشانی کے برا حال تھا۔ وہ کب سے دوپٹے میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ وہ اس مشکل میں پھنس جائے گا تو وہ کبھی زوبیہ کو لے کر نہ نکلتا، بلکہ گھر میں ہی اس کی سالگرہ منا لیتا۔ پر اسے ایسے ہی مہم جوئی کا شوق تھا۔ اب وہ اپنے بال پکڑے خود کو کوس رہا تھا۔
کچھ ہی دیر میں اسے ابا کے ساتھ جلال بھائی اور عظیم چاچو آتے دکھائی دیے تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ کیا یہ دونوں گھر سے بھاگے تھے؟ پولیس کا پہلا سوال ہی غیر متوقع تھا۔ وہ غصے سے چیخ پڑا، میں آپ کو اتنی بار بتا چکا ہوں کہ ہم کہاں گئے تھے، آپ پھر غیر مناسب بات کر رہے ہیں۔ او کاکا، ہم نے تو بات ہی کی ہے، کام تو غیر مناسب تم نے کیا ہے۔ ناظم صاحب، آپ ہمیں بتائیں، کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بیٹی رات کے اس پہر اس لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے؟ شکل و صورت سے تو آپ لوگ شریف لگتے ہیں، اپنی اولاد پر نظر رکھیں، بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ پولیس کے اس افسر نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لگتا ہے گھر سے مار کھا کر کام پہ آیا تھا یہ آج۔ حسان کی زبان کہاں رکتی تھی، اس نے جلال بھائی کے کان میں گھس کر کہا تو انہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے باپ چاچا نے پولیس والوں کی منتیں کی اور بڑی مشکلوں سے ان کی ضمانت کروائی۔ ان پولیس افسران کا تو کہنا تھا کہ ان دونوں کو ایک رات تھانے گزار لینے دیں، ساری عاشقی بھول جائیں گے۔ وہ سب اذانوں کے وقت گھر پہنچے تھے، گھر کے سبھی لوگ ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ابا میاں کی طبیعت کی خرابی کے باعث چاروں پھپھو بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ عظیم صاحب نے زوبیہ کا بازو پکڑ کر اسے غصے سے گاڑی سے اتارا اور لے جا کر اس کی ماں کے سامنے پٹک دیا۔ سنبھالو اپنی اولاد کو، ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ وہ حلق کے بل چیخے تھے۔ زوبیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی تھی، وہ پہلے ہی بے حد خوفزدہ تھی۔ چاچو، اس سب میں زوبیہ کا کوئی قصور نہیں، میں ہی اسے زبردستی لے گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولا تھا تاکہ زوبیہ کو چاچو کے غیظ و غضب سے بچا سکے۔ تڑاخ! اس کے منہ پہ پڑنے والا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے چاچو کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی، جب سے ان کا چہرہ سرخ تھا۔ آئندہ اگر میری بیٹی کے راستے میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی، ان کا لہجہ ان کے غیظ و غضب کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ غصے میں میز کو ٹھوکر مار کر وہاں سے جانے والے تھے۔ ابا میاں کی طبیعت اس قدر خراب ہے اور تمہیں سالگرہ منانے کی پڑی ہے، اور آدھی رات کو جوان جہان لڑکی کو لے گئے، تھانے ہو آئے، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ پھپھو کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ اور لگائے حسان کو۔ عظیم نے تو ہلکے میں چھوڑ دیا اسے۔ سب سے چھوٹے چاچو کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ چند گھنٹوں میں اتنا کیسے بدل گئے؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ حیران تھا۔ کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا تھا، نہ کسی نے اسے تسلی دی۔ سب کزنس بھی ایک ایک کر کے اپنے ماں باپ کے پیچھے نکل گئے۔ زوبیہ کو تو کب کا اس کی ماں لے جا چکی تھی، وہ بھی سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کب سے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھا تھا۔ اتنی معمولی بات نہ تھی جتنی اسے لگی تھی۔ بات طول پکڑ گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسی مہم جوئی کا عادی تھا، اس کا جو دل کرتا وہ کر جایا کرتا، مگر اس رات زوبی کو ساتھ لے جانا اسے کافی مہنگا پڑ گیا تھا۔ اس نے سب کو اور حالات کو اپنے مقابل کر لیا تھا۔ اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے سب بگاڑ دیا تھا۔ تیسرے نمبر والی پھپھو اپنے بڑے بیٹے منصور کی شادی زوبیہ سے کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس وقت تو عظیم چاچو نے کوئی جواب نہ دیا تھا کیونکہ زوبیہ ابھی پڑھ رہی تھی، مگر اب انہوں نے ایک رات میں ہی فیصلہ کر لیا تھا اور پھپھو کو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی تیاریاں کرے۔ ابا میاں کے گھر آتے ہی میں زوبیہ کو رخصت کر دوں گا۔ عظیم چاچو کے غصے میں کیا گیا یہ فیصلہ حسان پہ قیامت ڈھا گیا تھا۔ منصور میں کوئی برائی نہ تھی، بلکہ وہ خاندان کا سب سے لائق فائق بچہ تھا اور زوبیہ کے لیے بے حد مناسب تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو زوبیہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کے لیے راضی نہ تھا۔ جلال بھائی کچھ کریں، میں مر جاؤں گا، نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر۔ میں نے ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچا ہے، وہ میرے دل و دماغ پر حکومت کرتی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر اپنے بڑے بھائی کے سامنے رو دیا تھا۔ جلال حیران تھا، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ زوبیہ کو ویسے ہی اس کی سالگرہ منانے باہر لے گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ تو محبت میں مات کھا چکا تھا۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہے ہو نا؟ کہیں یہ تمہارے وقتی احساسات تو نہیں؟ جلال کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ حسان جیسا لاپرواہ اور لاؤبالی لڑکا کسی کو اس قدر نہیں چاہ سکتا، مگر اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اور چہرے پہ جو ملال تھا وہ جلال کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ کیا زوبیہ بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی ہے؟ جلال بھائی کا سوال حسب توقع تھا، مگر وہ چونک گیا اور سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اپنی یک طرفہ محبت میں اس قدر مگن تھا کہ زوبیہ کے احساسات جاننے کی تو اس نے کبھی کوشش ہی نہ کی تھی۔ زوبیہ نے تو کبھی کھل کر اس سے محبت کا اظہار نہ کیا تھا، اس کی فطری شرم اور جھجک بھی آڑ آئی تھی، مگر اب اسے زوبیہ کا جواب چاہیے تھا۔
وہ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر تو کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا۔ ابا میاں اسپتال سے بخیر و عافیت لوٹ آئے تھے۔ گھر میں خوشی کا سما تھا۔ زوبیہ انہیں دیکھ کر ہی ان سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ابا میاں کو پریشان کر گئے۔ ارے میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب رونا نہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور اس کے آنسو پہنچ ڈالے۔ زوبیہ ابا میاں کے لیے سوپ بنا لاؤں۔ اسے ماں کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً ہی اٹھ کر باورچی خانے کی جانب چل دی۔ جانتی تھی کہ ابا میاں کو اس کے ہاتھ کا سوپ کس قدر پسند تھا۔ ابا جی، آپ کو تو معلوم ہے کہ مسرت نے اپنے منصور کے لیے زوبیہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ آپ کی طبیعت کی وجہ سے سب ہی پریشان تھے۔ ہم سوچ رہے ہیں گھر میں کچھ خوشی کی جائے تو کیوں نہ زوبیہ اور منصور کے نکاح کی رسم رکھ لی جائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آج کل سب یہاں آئے ہوئے ہیں تو اچھا ہے، سب کی موجودگی میں تقریب رکھ لو۔ ابا میاں نے خوشی سے تائید کی تو سوپ کے لیے دیگچی چولہے پہ چڑھاتی زوبیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ زوبی، سنو، کھڑکی کھولو۔ بھری دوپہر میں وہ ابھی کمرے میں تازہ دم ہونے آئی ہی تھی کہ اس کے کمرے کی کھڑکی پہ انگلی بجا کر آواز دی گئی۔ وہ چونک کر پلٹی اور فوراً کھڑکی کا دروازہ کھول دیا۔ حسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ فوراً کھڑکی پہ چڑھ کر اندر کود آیا۔ حسان، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں آتی ہوں۔ کمرے میں بات کرنا مناسب نہیں لگتا، کوئی دیکھ لے گا تو جانے کیا سوچے گا۔ میں تم سے کئی دنوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ ہی مجھے نظر انداز کرتی آئی ہو۔ آج میں بات کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سوچ کر آیا تھا۔ حسان، خدا کا واسطہ تم جاؤ یہاں سے پلیز، میں خود ابھی تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ اب کی بار زوبیہ نے اس کو ہاتھ سے دھکیل کر کے کھڑکی کی طرف کیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن باہر گراج میں تمہارا منتظر ہوں، ابھی کی ابھی وہاں پہنچو۔ وہ کھڑکی سے کود کر واپس گیا تو زوبیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ لڑکا بھی نہ جانے کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زوبی، تم میرا ساتھ دو، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میں کیا کر سکتی ہوں حسان؟ اس نے پریشانی میں اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ کیوں؟ تم کچھ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تمہاری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ مگر حسان، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ کیوں ٹھیک نہیں لگتا؟ کیا تم اس منصور سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے زوبیہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں چرا گئی۔ زوبی، ادھر دیکھو۔ اس نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم عظیم چاچو کو صاف صاف انکار کر دو کہ تم منصور سے شادی نہیں کرو گی۔ میں ابا سے بات کرتا ہوں کہ وہ میرا رشتہ تمہارے لیے لے کر آئیں۔ حسان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں پہلے ہی ابا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکی ہوں۔ اب میں مزید ان کی تربیت پر حرف نہیں آنے دے سکتی اور خاندان بھر میں ان کو رسوا نہیں کروا سکتی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ جو کچھ جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونے دو۔ زوبیہ نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس نے حیرت سے زوبیہ کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زوبی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہو۔ تم اپنے لیے میری محبت سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر تم نے یوں بے وفائی ہی کرنی تھی تو مجھے پہلے قدم پر ہی روک دیتی تاکہ میں تمہاری محبت میں اتنا آگے نہ نکلتا۔ وہ مایوسی سے بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا مطلب جلال بھائی سچ کہتے ہیں، میری محبت یک طرفہ تھی، میں ہی اتنے عرصے سے بے وقوف بنتا رہا۔ اس کی سرخ کنگارا آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ حسان، ایسا نہیں ہے، میری بات سنو، میں بے حد مجبور ہوں۔ اس نے حسان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کو کہاں تیار تھا، وہ تو جا چکا تھا۔ زوبی اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھے، اس نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ جلال بھائی کی شادی کے بعد یہ خاندان کی دوسری تقریب تھی۔ سبھی بڑے بچے بے انتہا خوشی کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھے۔ روزانہ ہی بازاروں کے چکر لگتے اور طرح طرح کے ٹوٹکے آزمائے جاتے۔ عورتوں نے تو تیاریوں میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی نہ کوئی چہرے پہ سفید تو کبھی کالا ماسک لگائے گھوم رہی ہوتی۔ وہ ساکت آنکھوں سے سب کو دیکھتی اور چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے رکھتی۔ وہ اپنے ابا کے چہرے پہ سکون و اطمینان دیکھتی تو اس کا اپنا دل بھی سکون سے بھر جاتا، مگر جیسے ہی اسے حسان کا خیال آتا وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوتی اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیتی۔ اس نے حسان سے کبھی کھل کر اظہار چاہے نہ کیا ہو، مگر ہلچل تو اس کے دل میں بھی مچی تھی۔ اس نے حسان کی آنکھوں میں اس کے اظہار سے پہلے ہی محبت کی شمع جلتی دیکھ لی تھی۔ اس کی محبت تو اس قدر سچی اور خالص تھی کہ اس نے کبھی اظہار کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ حسان سب جانتا تھا مگر نہ جانے کیوں شک و شبہات میں مبتلا تھا۔
کیا حسان نے اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ نہ دیکھے تھے جو اس پر نظر پڑتے ہی جل اٹھتے تھے؟ کاش اس رات وہ حسان کے ساتھ نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ابا ضرور اس کی شادی سے پہلے اس کی مرضی پوچھتے تو صاف صاف حسان کا نام لیتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ ابا کو اس کی وجہ سے سب کے سامنے بہت سبکی اٹھانا پڑی تھی۔ وہ کیسے ابا کو منصور سے شادی کے لیے انکار کر سکتی تھی؟ وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور مان کی خاطر اپنی محبت قربان کر سکتی تھی۔ اتنا حوصلہ تو اس میں تھا، مگر حسان، کاش وہ اس کی بات سمجھ سکتا۔ وہ اس کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ آج رات مغرب کے بعد نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ منصور اپنی ماں کے ساتھ صبح سے ہی آ چکا تھا۔ وہ پچھلے ہفتے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ سبھی اس سے مل کر بہت خوش تھے۔ گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ خواتین کھانا پکانے کی تیاریوں میں ہلکان تھیں تو لڑکے باہر لان سے جانے میں مشغول تھے۔ ہر طرف رونق دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ بیرون ملک میں وہ یہ سب رونقیں ہی مس کرتا تھا، مگر سب سے زیادہ رونق لگانے والا وہ لڑکا حسان کہاں تھا؟ ابھی تک حسان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اس نے حسان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ حسان کہاں ہے؟ اس نے تیاریوں میں مصروف زوبیہ کے چھوٹے بھائی بابر سے پوچھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تیزی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ حسان سے ملنے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بتی جلائی تھی۔ کمرے کی حالت عجیب تھی۔ ہر طرف سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، جیسے اٹھا کر غصے میں پھینکا گیا ہو۔ حسان بستر پر الٹا پڑا تھا۔ بتی جلانے سے بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ اتنی گرمی میں بھی کمبل اس کے اوپر تھا۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھا تھا۔ حسان، اس نے حسان کا کندھا ہلایا تو اس کے وجود میں ہوتی ہلچل دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ کب آئے؟ حسان اسے دیکھتے ہی اٹھ گیا تھا۔ 1 ہفتے پہلے آ گیا تھا، اس نے جواب دیتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ بڑی ہوئی شیو کے ساتھ بکھرے بال اور سرخ آنکھیں، کپڑے بھی نہ جانے کتنے دنوں سے نہ بدلے گئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے اپنے چھوٹے کزن کو دیکھا تھا جو اسے بے حد عزیز تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اپنا کرب مٹانے کی کوشش کی تھی جو صاف آیا تھا۔ اس نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ منصور نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جس لگا کر بستر سے اٹھا تھا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کے چہرے سے سب کچھ عیاں ہوتا، وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مجھے زوبیہ سے ملنا ہے، بے حد ضروری ہے۔ وہ سب سے چھوٹی کزن مشی کی منتیں کر رہا تھا۔ مگر منصور بھائی، شام کو آپ کا نکاح ہے، اس وقت جی بھر کے ملیے گا نا؟ وہ شرارت سے بولی۔ نہیں مشی، مجھے ابھی ملنا ہے، پلیز کچھ کرو۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹیرس پر جائیں، میں آپ ہی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ زوبیہ کو دیکھ کر حیران تھا، پیلی پھٹک رنگت پر حیران آنکھیں۔ حسان کو کیا ہوا ہے؟ اس نے زوبیہ سے پہلا سوال حسان کے بارے میں پوچھا تھا۔ حسب توقع وہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ اگلے ہی پل وہ واپس نیچے بھاگ گئی۔ حیات ولا کا پورا لان برقی کرکموں سے سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کے لیے سفید صوفوں کا انتظام تھا۔ تقریب میں گھر کے لوگ ہی شامل تھے۔ حیات صاحب اپنے چاروں بیٹوں اور بیٹوں کو ان کی آل اولاد سمیت دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ زوبیہ کو لا کر بٹھا دیا گیا تھا، مگر منصور جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حسان کا ہاتھ پکڑے آتا دکھائی دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے اسٹیج پر کھڑا ہو گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنی کلیگ کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے اعلان پر سبھی سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی اماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ اماں، مجھے بات کر لینے دیں، اس نے نرمی سے ماں کو سمجھایا۔ دراصل جب اماں نے زوبیہ سے میرے رشتے کی بات کی تو اماں کو کچھ معلوم نہ تھا، مگر بعد میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی کولیگ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اماں نے دوبارہ کبھی عظیم ماموں سے کوئی بات نہ کی، مگر اب جب عظیم ماموں نے خود ہی اماں سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو اماں انہیں بتا نہ سکیں کہ میں اس سے شادی کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بھائی ان سے ناراض ہو۔ اماں نے مجھے زوبیہ سے شادی کے لیے منا لیا اور میں اماں کی عزت اور ان کے میکی کی خاطر مان بھی گیا، بالکل ایسے جیسے زوبیہ اس رشتے کے لیے مان گئی۔ مجھ سمیت سبھی کزنس یہ جانتے ہیں کہ زوبیہ اور حسان ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ بڑوں کی عزت بچانے کے لیے کب تک ہم بچوں کے احساسات کو قربان کیا جائے گا؟ وہ سوالیہ نشان بنا سب بڑوں سے پوچھ رہا تھا۔ عظیم ماموں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ زوبیہ کا نکاح حسان سے کر دیں، وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ وہ عظیم ماموں کے ہاتھ پکڑے بول رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
ابا میاں اپنی لاٹھی ٹیکتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے تم لوگوں کو اتنا تنگ ذہن تو نہ بنایا تھا کہ اگر بچے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہیں تو تم لوگ ظالم سماج بن کر درمیان میں آ کھڑے ہو۔ جب سے میں ہسپتال سے آیا ہوں میں نے ایک دن بھی زوبیا کے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھی۔ تم لوگ اندھے ہو جو تمہیں اپنی اولاد کی خوشی دکھائی نہیں دیتی۔ ابا میاں نے سب کو بری طرح لتاڑا تھا۔ ابا میں تو چاہتا تھا کہ زوبیا میری بہو بنے، مگر میں عظیم کی وجہ سے چپ تھا۔ مقیم نے آگے بڑھ کر ابا میاں کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو۔ بس یہ طے ہے کہ زوبیا کا نکاح حسان سے ہوگا۔ عظیم کی کیا مجال تھی کہ وہ ابا میاں کے فیصلے سے انکار کرتا۔ نکاح سر انجام پا گیا تھا۔ سب بڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حسان زوبیا کا ہاتھ پکڑے اس پر لگی مہندی کا جائزہ لے رہا تھا۔ بڑا رنگ آیا ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زوبیا نے اترا کر پوچھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلہا اپنی دلہن کو بے پناہ چاہتا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم نے پیروں پر بھی مہندی لگائی ہے؟ حسان نے اس کے پاؤں دیکھے تو چونک کر پوچھنے لگا۔ ہاں لگائی ہے، اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شوقی سے بولی تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دلہن بھی اپنے دلہا کو بہت چاہتی ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے بالآخر اظہار کر ہی دیا۔ حسان دل کھول کر مسکرایا تھا۔ اس کی چاہت کی شدت رائے گاہ نہ گئی تھی۔